بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ ناظرین، بہت سی خبریں ہیں، لیکن جو اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے وکلا کنونشن میں یہ کہہ دیا کہ ایک بہادر اور شیروں کی فوج کا سردار جو ہے وہ گیدڑ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ گیدڑ، اگر بہت سے گیدڑوں کا سردار شیر ہو تو جنگ جیتی جا سکتی ہے، لیکن اگر شیروں کی فوج کا سردار جو ہے گیدڑ ہو تو پھر جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پھر وہی اشارہ کنائے میں بات کر رہے ہیں اپنے کارکنوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پرستاروں کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں، اب ہم نے وفاق سے باقاعدہ جنگ لڑنی ہے، حقیقی آزادی کی۔ لیکن خود اتنے آزاد نہیں کہ وہ نام لے سکے کسی کا، لیکن سب لوگ سمجھ گئے کہ وہ نام کس کا لینا چاہتے ہیں۔ وہ انہی کا نام لینا چاہتے ہیں جن کے وہ کبھی لاڈلے تھے اور ان کو غم ہے۔ یہ کیوں غم ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کہانی بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری جانب جو ہے، نیب کو بڑی ناکامی ہوئی احسن اقبال کے سلسلے میں۔ احسن اقبال کو بارے میں جتنی بھی کرپشن کا تھا وہ ثابت نہیں کر سکے۔ اس لیے نہیں ثابت کر سکے کہ وہ نارووال سپورٹس کمپلیکس جو تھا وہ ایک منصوبہ تھا اور ایک عوامی فلاح کا منصوبہ تھا، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا تھا نیب نے کہ نیب کے جو حکام تھے یا نیب کے جو وکلا تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انہیں نقصان پہنچایا قومی خزانے کو۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ پوچھ لیا، 2 رکنی بینچ تھا اور اس میں سے چیف جسٹس نے یہ پوچھ لیا کہ جناب یہ بتائیں کہ نقصان تو آپ نے بھی پہنچایا ہے، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ احسن اقبال نے کرپشن کیا کی، لوٹ مار کیا کی، ان کے خلاف مقدمہ جو کرایا تو ان کو سزا کس بات پہ دی جائے۔ تو انہیں یہی کہا کہ جناب انہیں نے بڑا نقصان پہنچایا قومی خزانے کو اور یہ غلط منصوبہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، عوامی فلاح کا منصوبہ ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے، کون سا چھوٹا علاقہ ہے، کون سا بڑا علاقہ ہے۔ آپ کا جو دائرہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نارووال میں یہ سپورٹس کمپلیکس بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، بلکہ آپ کے خلاف کارروائی اس لیے ہونی چاہیے کہ آپ نے بھی اس میں تاخیری حربے استعمال کیے۔ اچھا، آج عمران خان صاحب کی جب تک یہ بات آپ تک پہنچے گی تو ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہوگی، اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا وہ بھی، یا جو چیزیں بھی ہیں وہ آپ تک آ چکی ہوں گی سامنے، بلکہ جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا۔ لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیلات پہ جاؤں اور اس کے پہ اپنے تبصرے کروں، آپ سے گزارش ہے کہ INN کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنا رائے کا بھی اظہار کریں، اپنی قیمتی رائے کا، اور اپنے ان الفاظ میں جو آپ کی شخصیت کے آئینہ دار ہوں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ چیلنج کیا ہے پھر عمران خان صاحب نے، اور اس میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ جیسے وہ یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہیں تو انہوں نے پھر یو ٹرن لیا، وہیں کھڑے کھڑے لے لیا وکلا کنونشن میں۔ ایک تو وہاں پہ مجمع کم تھا، ماضی میں ہم نے ہر جلسے کی بات کی کہ سوائے جیلم کے جلسے کے تمام جلسے جو عمران خان صاحب کے وہ تاریخی تھے اور اس میں تعداد بہت زیادہ تھی اور بڑے کامیاب جلسے تھے۔ لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ جلسے میں خطاب ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا وکلا کنونشن سے، تو ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ ہفتے سے میں حقیقی جو ہے وہ تحریک شروع کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی، اور دوسری طرف یہ کہا کہ جب میں کال دوں گا تو اس وقت آپ میرا ساتھ دیجیے گا، آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی تضاد دیکھ لیں آپ، کھلا تضاد موجود ہے کہ دیکھیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے سے تحریک شروع کر رہا اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں جب میں کال دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی وہ تذبذب کا شکار ہے۔ اچھا، یہ ہوا کیا ہے، یہ مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہیں کہ اچانک جو ان کو یاد آ گیا کہ شیروں کی فوج کا جو ہے سردار وہ گیدڑ ہے، وہ اچانک اس لیے یاد آ گیا کہ آپ کو یاد ہوگا ابھی چند ہفتے کے اندر اندر جو باتیں آگے پھیلی تھی اس میں یہ تھا کہ سارے معاملات سیدھے ہو گئے، کپتان کی گفتگو ہو گئی، کپتان کی ملاقات ہو گئی، اور میں نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ جناب پہلی ملاقات ہوئی ایوان صدر میں، اور دوسری ملاقات ہوئی نامعلوم مقام پہ، اور تیسری ملاقات کا انتظار ہے۔ تو افسوسناک بات یہ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ تیسری ملاقات نہیں ہو سکی، جس کا غصہ ہے انہیں۔ وہ تیسری ملاقات میں ان کا خیال تھا کہ جو 65% معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے تو باقی بھی ہو جائیں گے، لیکن تیسری ملاقات کا چھٹی کا پروانہ آ گیا گا، آپ اپنا کام کریں، جو کر سکتے ہیں آپ کرتے رہیں، کیونکہ آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ جب اپ ڈیٹ ہوگا پھر آپ سے بات کریں گے۔ یعنی یہ اپنی جگہ ضد پہ رہے، اپنی اکڑ میں رہے اور اپنے سوالات کرتے رہے، انہیں کو کام کی بات نہیں کی جو کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں، جب یہ لاڈلے تھے، جب جن کو یہ اب نیوٹرل کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، جب ان کے چہیتے تھے
تو تب تو یہ بڑے خوش تھے، اس لیے کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا، یا اپنی مرضی سے یہ کر رہے تھے، اور وہ جو کہتے تھے وہ یہ کر لیتے تھے، یا جو ان کو ضرورت ہوتی انہوں نے بھی دیکھا کہ مختلف معاملات میں امداد کے لیے بھی مختلف دورے کیے گئے، پاکستان سے باہر بھی کیے گئے، اور سپہ سالار نے کیے سارے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے نبٹنا جو ہے وہ افواج پاکستان کا ایک کام ہے آئین اور قانون کے مطابق۔ اس کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم جیسے پہلے کہتے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ قومی اداروں میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ سیاسی ہونی چاہیے نہ عسکری ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ 75 سالوں سے یہ کام اسی طرح چل رہا ہے، وہ چاہے سیاستدانوں کی نالائقی کہیں یا ان کے کہیں کہ خصوصی مداخلت کی یہ لوگ جو ہے مداخلت کرتے ہیں، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آپ چاہے سول کہیں یا عسکری کہیں، تو اس میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس میں ہمیشہ جو ہے سیاستدانوں نے اشارہ کر کے بلایا ہے کہ جناب آپ آئیں مدد کریں، تو وہ ہوتا رہا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، اس لیے خان صاحب جو بڑے ناراض ہیں، اور انہوں نے بہت شور مچایا کل بکلا کنونشن میں بھی، اور ہر جلسے میں جہاں کبھی وہ ایکس کہتے ہیں، کبھی مسٹر وائی کہتے ہیں، نام نہیں لیتے، لیکن لوگوں کو دلیری کا اور لڑنے کا اور جھگڑنے کا جو ہے وہ پیغام دے رہے کہ آؤ تیار ہو جاؤ، مل کے وفاق کو فتح کرنا ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ حالانکہ ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں ایک مقبول لیڈر ہوں، اور پاکستان میں 4 جگہ جو ہے میری حکومت ہے، آزاد کشمیر میں، گلگت میں، KPK میں، پنجاب میں۔ پنجاب کا مسئلہ مسائل جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ CCPO نے جب 2 دن پہلے ایک مقدمہ کیا تھا وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کے خلاف جو دہشت گردی کا اور جاوید لطیف کا، تو اس میں IG اور CCPO کی بھی ایک سرد جنگ شروع ہو گئی، بلکہ اس میں افسوسناک بات یہ ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے CCPO کو غلام محمد ڈوگر کو بلا کے باقاعدہ تھاپی دی، ان کو باقاعدہ مبارکباد دی کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، لہٰذا یہ معاملات جو ہے یہ اچھے نہیں ہے وفاق کے حوالے سے، اس لیے کہ پولیس کا محکمہ جو ہے وہ وفاق کی زیر سرپرستی چلتا ہے۔ انہوں نے غلام محمد ڈوگر کی خدمات واپس لی تھی، انہیں نے ان کو جانے نہیں دیا، لہٰذا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اور جس انداز میں وہ جھک کے وزیر اعلیٰ سے گلے مل رہے تھے اور وزیر اعلیٰ جیسا تھاپی دے رہے تھے، تو 2 چیزیں اس میں بڑی واضح تھی، اس کو آپ نے نوٹ کیا نہیں کیا، تصاویر سب کے سامنے چینل پہ آج، ایک یہ کہ نام ہے ان کا غلام محمد ڈوگر، تو پہلا جو تھا جس انداز میں وہ جھک کے مل رہے تھے وزیر اعلیٰ کو، اس میں یہ لگ رہا تھا کہ نہیں وہ غلام ہیں، وزارت اعلیٰ کے غلام ہیں، اور دوسری جانب جو ان کو تھاپی دی جا رہی تھی کہ آپ نے بڑی بہادری کا کام کیا اور آپ نے نہیں مانا فیصلہ IG کا، تو وہ اچھی بات ہے، تو اس میں ان کی ڈوگرا راج جو ہے وہ بھی اس میں نمایاں تھا کہ بھئی آپ بہت اچھے، بہت بہادر دلیر آدمی، لیکن اس طرح یہ محکمے چلتے نہیں ہیں، کیوں کہ یہ معاملہ جو ہے گڑبڑ ہے، اس میں جب آپ مداخلت کریں گے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر پاکستان، تو مداخلت سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ IG پنجاب اصل ذمہ دار جو ہے نگران جو ہے وہ پولیس کا وہ ہے، سربراہ وہ ہے، اس کی بات ماننی چاہیے تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی تو اسے نہ ڈالا جائے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب اس بات پہ خوش تھے کہ یہ دہشت گردی کی وہ کہتے ہیں نا کراس پرچہ، تو چودھری ہیں وہ چودھری پرویز الہی، تو چودھری تو دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ہمیشہ کراس پرچہ کرا دیتے ہیں تاکہ پنچایت میں آگے برابری کی سطح پہ معاملہ طے کر لیا جائے، سیم وہی کام اس سیاست میں بھی ہوا۔ اب دوسری جانب کیا وفاق نے جو ہے وہ اپنے سیکورٹی کے لیے خاص طور پہ جو عمران خان صاحب نے جو دھمکی دی ہوئی ہے اپنا سارا اسلام آباد بند کرنے کی، اس کے انتظامات رانا ثناء اللہ نے شروع کر دیے ہیں، وہاں پولیس بلائی گئی ہے، 30,000 سے زیادہ اہلکار کہتے بلائے جا رہے ہیں، اور اس میں پنجاب اور KPK سے بھی مانگے گئے، لیکن دونوں صوبوں نے ابھی تک وفاق کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اینج سمجھو کہ انہیں کہ ساڈے والوں جواب ہی ہے، تو اس جواب پہ جو ہے ظاہر رانا ثناء اللہ کو بڑی پریشانی ہوگی، اور رانا ثناء اللہ نے رینجرز کو بھی طلب کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ہے کہ اگر آئین اور قانون کی جس نے بھی خلاف ورزی کی اس سے نپٹا جائے گا، اور جو کرے گا وہ سوچ سمجھ کے ادھر آئے تاکہ اس کی خدمت ہم پوری کریں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ حوصلہ کس میں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ اسی طرح کا معاملہ کہ یہ ابھی اعلان تو کر رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن جس طرح انہوں نے ڈبل مائنڈڈ ہو کے وکلا کنونشن میں کہا نا کہ میں تحریک شروع کرنے جا رہا ہوں ہفتے سے، پھر انہوں نے کہا کہ جب میں کال دوں تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، تو مجھے ایک بھارتی فلم کی کہانی یاد آ گئی، وہ کھل نائک تھی، اس میں سنجے دت تھے، اور سنجے دت جو تھے وہ جیل میں قید تھے، اور جیل میں قید میں وہ باقاعدہ دھمکیاں دیتے تھے، اور پھر وہ تاریخ دیتے تھے کہ فلانی تاریخ کو میں نے
جیل توڑ کے نکل جانا ہے، جو کرنا ہے میرا کر لو. اور جب وہ تاریخ آتی تھی تو پتہ لگتا تھا سنجے دت صاحب جیل میں آرام سے سو رہے ہیں. تو اس وقت بھی وہی پوزیشن لگ رہی ہے کہ عمران خان صاحب دھمکیوں پہ دھمکی دے رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے وہ انتظام شروع کر دیے ہیں کہ باقاعدہ مورچہ بندی اسلام آباد میں شروع کر دی ہے. ریڈ روم کو جو ہے وہ سمجھ لیں لاک کر دیا ہے. اور اب معاملہ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے نا یو ٹرن ماسٹر عمران خان، تو دوسری جانب لاک ماسٹر آ گیا ہے کہ اس نے لاک لگانے شروع کر دیے ہیں، جس کا نام رانا ثناء اللہ یا حکیم رانا ثناء اللہ. انہیں نے اپنا نسخہ تیار کر لیا اور انہیں مختلف راستے بند کرنے شروع کر دیے. اب دیکھنا یہی ہے کہ جو یو ٹرن ماسٹر جو ہے وہ جیتتا ہے یا لاک ماسٹر جو ہے اس کی فتح ہوتی ہے. لیکن وفاق ہوتا ہے اور اس کی بات ماننی پڑے گی صوبوں کو، ورنہ پنجاب کا جو تخت ہے وہ بھی اس وقت لرز رہا ہے. اور مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پنجاب جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں تحریک انصاف کو، کچھ لوگ چھوڑ رہے ہیں، اور معاملات جو ہیں ان کے اپنے انتظامی جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اور بہت خطرناک حد تک خراب ہوئے ہیں. لہٰذا عمران خان لانگ مارچ یا اسلام آباد پر چڑھائی کا جو منصوبہ بنا رہے ہیں ابھی وہ کال نہیں دیں گے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. لیکن آپ سے جاتے جاتے گزارش یہی ہے کہ INN کو باقاعدہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستقل بنیادوں پہ رہے، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں اسی انداز میں جس انداز میں آپ کی شخصیت جو ہے وہ داغدار نہ ہو. ناصر نقوی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.